بلقیس تھا، ایک خط لکھا. سبحان اللہ، خط کا مضمون تو دعوت ایمان تھا، مگر سورہ نمل میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. یہ خط جب ملکہ سبا کے پاس پہنچا، اللہ کے کلام کی ہیبت دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت. جب اس نے دعوت اسلام اور ایمان پڑھی، پہلی لائن پڑھنے کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس نے خود یہ یقین کر لیا کہ یہ کلام تو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کلام کسی انسان کا نہیں، بلکہ کیا ہوگا کہ یہ کلام یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو غیبی ذریعہ، ان کے رب کا یہ کلام، اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی، اور وہ ایمان لانے کی غرض سے صنعاء سے شام کی طرف روان ہو گئی. اب آئیے اس پہ کچھ دو چار باتیں اور کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد، علماء کرام کی موجودگی ہے، ہمارے لیے سہولت بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. یعنی اس پر اتنی کتابیں لکھی جائیں، اگر ان کو نقل مکانی کرنی پڑے تو 70 اونٹ کے اوپر وہ کتابیں لا دی جائیں. اللہ اکبر. اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موقع ملتا اور پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھتے تو کئی جلدیں بنتی، کتنی تفسیر بنتی. اللہ اکبر. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی علم ہے. اور اس کی برکت یہ ہے کہ ایک حکایت میں ہم نے پڑھا، یہ جو بچے ہمارے قرآن مجید پڑھتے، مدرسہ پڑھتے، غوث الاعظم مسجد میں ہوں یا آپ کی اس مسجد میں کسی مسجد میں جو بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتے، ایک صاحب کش بزرگ کسی قبرستان سے گزرے تو یہ بزرگوں کو یہ کشف ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے کش سے ایک صاحب قبر کو دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا، اور کش سے متعلق کچھ اگر معلومات حاصل کرنی ہو، اختلاف تو آپ کے لوگوں نے پیدا کیا، یہاں کے لوگوں نے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک پورا رسالہ اس پر ہے جس کا نام ہے انتباہ فی سلاسل اولیاء. اس کا مطالعہ فرمائیے کہ جو کش مزارات پر حاضری، مصاحب مزار سے گفتگو کرنا، ان کی روح سے لو لگانا وغیرہ، یہ سارے اقسام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنا رسالہ حیات الموات میں یہ سارے جزیات اور شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے دیگر وہ بھی انہوں نے نقل کی. یہ تو کشف اور کرامات کا ایک عزیزان گرامی الگ مسئلہ ہے، بہت طویل، کسی اور وقت میں اس کو غور کیا جائے. یہ جب وہاں سے گزرے اس پر عذاب ہو رہا، واپس جب آئے تو دیکھا کہ وہ نہایت راحت و فرحت میں. انہوں نے مراقبہ کیا، وہی تو انبیاء پر آتی، لیکن اولیاء کرام جب مراقبہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر القاء فرماتا، ان کے دل پر وہ چیز نازل فرما دیتا. وہی تو آ نہیں سکتی. ان بزرگوں نے مراقبہ کر کے پوچھا، مولا یہ کیا بات، ابھی تو میں جا رہا تھا تو یہ عذاب مبتلا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو یہ نہایت فرحت اور راحت میں ہے. جواب یہ ملا کہ جب تم یہاں سے گزرے اس کا بچہ چھوٹا تھا اور یہ نہایت گناہگار سیاہکار آدمی تھا. جب تم واپس آئے تو آج اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ مدرسے میں بیٹھا اور استاد نے پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں غیرت آ گئی کہ جس کا بیٹا ہمیں رحیم اور کریم پکارے اور اس کا باپ عذاب میں مبتلا. بتائیے بسم اللہ شریف کی یہ برکت ہے. تو جو بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا جو حفظ کر رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے آبا و اجداد و والدین کی سال ثواب پہنچا رہے ہیں عزیزان گرامی، اس کا کون اندازہ لگا سکتا. یہ تو ضمن ایک بات آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر ملکہ سبا پر یہ ہوا کہ وہ ایمان لانے کی غرض سے آ گئی. لیکن آپ جانتے کہ ہمارے پڑوسی کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے اعتراض کا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک شاندار باغ ہو اور اس میں کوئی کتا گھس جائے، کیا چمیلی کا پھول تلاش کرے یا رات کی رانی دن کا راجا تلاش کرے؟ بھائی وہ تو کمبخت ہڈی تلاش کرے. کسی
بہترین باغ میں بھی گھس جائے، یہاں لوگوں کو کیڑے نظر آئے کہ یہ آپ ہی لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو ہر بات کا علم ہوتا، اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ حدود کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ حدود کہاں ہے، اگر معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ حکمت مفسرین نے یہ لکھی کہ حضرت غور کیجئے، بڑا اس پر غور و تدبر کیجئے کہ چرن پرن پر حکومت، جن انس پر حکومت، سارے مجمع پر ایک نظر ڈال کر فرما حدود کہاں ہے؟ یہ علم کی دلیل ہے یا عدم علم کی دلیل ہے؟ لاکھوں کے مجمع پر نظر ڈال کر کا حدود کہاں ہے؟ تو یہ تو علم کی دلیل ہے میرے بھائی، عدم علم کی دلیل کہا۔ اور دوسرا اپنے لشکر کو یہ بتانا تھا خبردار کوئی ہمارے بغیر اجازت کے کوئی غیر حاضر نہ، یہ بھی تنبیہ کرنی تھی لشکر کو، اس لیے فرمایا کہ حدود کہاں۔ اللہ اکبر۔ لیجئے صاحب، حدود صاحب نے ساری تفصیل بیان کی، دعوت ایمان لے کر کے وہ پہنچ گئے، اور ادھر جناب بلقیس نے روانگی اختیار کی۔ حضرت سلیمان اپنے تخت پر جلوہ کر، تمام حاضرین موجود ہیں، تمام جناب جن اور انس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور تمام پورا لاؤ لشکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ وہ آ رہی، بعض علماء نے لکھا 2 مہینے کی مسافر، وہ اگر آ رہی ہے تو 2 مہینے کی مسافر ہے۔ فرمایا کہ کون ہے تم میں؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے۔ ایک قوی جن کھڑا ہوا، اور یہی معنی اس آیت کے ہیں، حضور میں اس کے تخت کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ گھنٹے آدھ گھنٹے عدالت چلا رہے ہوں، گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد تک لے آؤں گا، مہینہ 2 مہینے کا راستہ۔ مگر حضرت سلیمان لگتا ہے جلال میں، فرما نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب سنیے قرآن مجید ایک اصولی بات، قال الذی، تو ایک کھڑا ہوا شخص اور اس نے کہا، اور ایک ایک جملے پہ غور کیجیے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کو لوگ مولانا ضعیف اور کمزور حدیث بیان کر کے پاکستان بھاگ گئے، یہ ذہن میں رہا۔ قال الذی، تو اس نے کہا، عنده علم من الکتاب، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کتاب کا علم عطا فرمایا، نہیں من الکتاب، کتاب سے کچھ جانتا تھا، پوری کتاب نہیں جانتا، کتاب سے کچھ جانتا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ فرما کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قرآن مجید کا متن سنیے، عنده علم من الکتاب، جو کتاب سے کچھ جانتا، انا آتی کبھی، میں اس تخت کو لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کیا پلک جھپکے میں تخت کو حاضر کر دوں۔ اب ذرا عقل و خرد کو دوڑائیے، کیا یہ کام کوئی آدمی پلک جھپک، اور یہ بھی نہیں کہ بات پلک جھپنے کے، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کیا پلک جھپکے اور میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پلک نہیں جھپکنے پائے، اس نے تخت کو حاضر کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کون سے جہاز سے گیا؟ وہ بھی جہاز ختم ہو گئے جو آواز سے زیادہ دوڑتے تھے، اس کا کیا حال ہوا آپ نے دیکھ، سارے گرام ہو گئے۔ یہ کون سی سواری سے گیا؟ بتائیے مجھے، خاص بتائیے، یہ تصرف نہیں تو اور کیا، یہ ولایت کا تصرف نہیں تو اور کیا، اور یہ کس کا کام تھا؟ عنده علم من الکتاب، جو کتاب سے کچھ جانتا۔ اب آئیے مدرسین بیٹھے، جلالین کا حاشیہ پڑھی اور دیگر تفسیریں اٹھائی، یہ کون شخص تھا؟ بعضوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، تقریباً سب نے یہ کہا کہ وزیر تھا، اور یہ جنات نہیں تھا، یہ انسان۔ ایک حاشیہ یہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا، اور یہ سب نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور ان کا صحابی تھا۔ ذرا غور کیجئے ٹھہر کر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی یہ طاقت، تو پیارے مصطفیٰ کے صحابی کی کتنی طاقت ہوگی؟ خود اپنے آپ فیصلہ کیجئے، مجھ سے مت پوچھیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کی یہ طاقت، ان کے صحابی کی یہ طاقت، تو صحابی کی کیا طاقت ہوگی؟ اور جب آپ تخمینہ لگا لیجئے کہ صحابی کی یہ طاقت ہے، تو پھر آپ صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد میں جو شخص 470 ہجری کو پیدا ہوا، جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد سے یاد بنا رہے ہیں اور ان کی یاد سے جلسہ منسوب ہے، ان کی طاقت کا پھر کیا حال ہوگا؟ اب حدیث شریف بھی سن لیجئے بات، سرکار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں،
عام لوگوں کے وزیر نہیں ہوتے. فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 4 وزیر. فرمایا کہ 2 آسمان پر ہیں، ایک کا نام جبریل، ایک کا نام میکائیل، اور 2 وزیر میرے زمین پر، اور ایک کا نام حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم ہیں. چلیے انہیں کا دیکھ لیجیے اب آپ کہ جناب ان کے وزیر کا یہ حال. تو پیارے